اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس آیے کے ذیل میں ہم کل سے ایجوکیشن سسٹم پر بات کر رہے ہیں، اور ہم نے کل بتایا تھا ماڈرن ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ہمیں یا تو دنیا پرست بنا رہا ہے یا پھر اللہ سے دور کر رہا ہے۔ تو ہم کو ایسا ایک سلیبس بنانے کی ضرورت ہے اسکولوں کے لیے، کالجوں کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، جو اللہ کے قریب کر دے۔ اور یہ جو سب کچھ جو بنا ہے اس کا کوئی کریٹر ہے، اس کی نشاندہی کرے۔ جو واحد کتاب ہے ایجوکیشن میں وہ قرآن ہی ہونا چاہیے۔ قرآن کے اندر ہسٹری بھی ہے، جغرافی بھی ہے، سائنس بھی ہے، بایولوجی بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، سوشولوجی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اور وہ کتاب ہے عربک میں۔ تو پہلے ہم کو بیسک لیول سے، یعنی پری پرائمری، جب بچے اسکول جاتے ہیں جہاں ABCD سیکھتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ قرآن یہ دھیان میں رکھتے ہوئے کہ آگے چل کر قرآن کو سمجھ کر بچے پڑھیں، اس لحاظ سے الف پہ بھی پڑھانا چاہیے، یا الف با جو عربی میں ہوتا ہے، الف با پڑھانا شروع کر دینا چاہیے۔ ایک تو عربی ہو گئی، پھر اگر آپ اپنی زبان کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو اردو یا فارسی یا انگلش، اس طریقے سے سیکنڈ لینگویج کے طور پر ہونا چاہیے۔ انگلش اگر انٹرنیشنل لیول کی زبان ہے تو اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے ہم پری پرائمری سے اور کنڈر گارڈن سے سیکھتے ہیں، اسی طریقے سے عربی کو سیکھنا چاہیے۔ ایسا کوئی نظام ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے، اور ہر مسلمان سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، چاہے وہ اسکولوں میں ہو چاہے مدرسوں میں ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں، ہم کو اسی میں سے قرآن سے ہی ایک سبجیکٹ جغرافی کا نکالنا ہے، ایک سبجیکٹ ہسٹری کا نکالنا ہے، ایک سبجیکٹ بایولوجی کا، کیمسٹری کا، اور اس طریقے سے سائنس کے جتنے ہوتے ہیں، میتھس، سب قرآن سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے چل کر جو پروفیشنل لیول پر اور PhD لوگ کریں گے، وہ پھر آگے چل کر اسلامک ایجوکیشن سسٹم چلائیں گے، اسلامک اکانومک سسٹم چلائیں گے، اسلامک میڈیسن سسٹم چلائیں گے۔ اس طریقے سے ہم کو ڈیولپ کرنا ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم۔ ورنہ کیا ہوگا کہ آج جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہمیں یا تو دنیا پرست بنا رہا ہے، یا ہم کو دین سے ہمارے دور کر رہا ہے، اور اسی کو سیکھ کر ہم فخر محسوس کر رہے ہیں، اسی کو ہم اچھے مارکس لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی میں ہم ان کے نظام کو سیکھ رہے ہیں۔ اصل میں یہ سیکھ کر کیا کریں گے؟ ہم ڈاکٹر بنیں گے، اور ڈاکٹری کیا ہے آج جو ہے وہ ان کا نظام ہے، ان کا میڈیسن سسٹم جو ہم سیکھ رہے ہیں۔ یا پھر کیا کریں گے؟ بینک میں کام کریں گے تو ان کا بینکنگ سسٹم، ان کا نظام ہے، ان کے لیے ہم سیکھ رہے ہیں، ان کے نظام کے لیے انہوں نے اپنا ایجوکیشن سسٹم بنا ہے، اس کو سیکھ رہے ہیں اور انہی کا کام کر رہے ہیں۔ آگے چل کر یا تو پھر ٹیچر بنیں گے، پروفیسر بنیں گے، پھر انہی کے نظام کو ہم سکھا رہے ہیں، انہی کے ایجوکیشن سسٹم کو سکھائیں گے۔ یا پھر وکیل بنیں گے، کورٹ میں جائیں گے، یا جج بنیں گے، اور پھر ان کا جو سسٹم ہے اسی پر ہم فیصلے دیں گے، اور ان کے سسٹم کو ہی لاگو کر رہے ہیں۔ اسی لیے ایجوکیشن سسٹم پر کام کرنا بہت ضروری ہے، اور اسلامک ایجوکیشن سسٹم پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں قرآن سمجھ کر پڑھنے کے لیے بیسک لیول سے عربک گرامر ہم اپنے بچوں کو، اس طریقے سے ہم بچوں کو کنڈر گارڈن میں ڈالتے ہیں اور پھر ABCD کا شروع کرتے ہیں، اس لیول سے ہم کو شروع کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم کریں گے تو ایک لیول تک ہم پہنچ جائیں گے۔ اس آیے کے ذیل میں یہی ہماری بحث چل رہی ہے کہ صرف قرآن پڑھ رہے ہیں ہم، اگرچہ سمجھ کے بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، اور قرآن میں پڑھنے کا پورا اہتمام کیا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، لیکن ایسا کرنے سے ہم کہیں نہیں پہنچیں گے، کوئی کامیابی ہمارے لیے حاصل نہیں ہوگی، اور اوپر سے رسول خدا قیامت کے دن شکایت کریں گے، قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور یہ سب ہم اپنے مسجد سے شروع کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے بتایا، ایجوکیشن سسٹم بھی مسجد سے شروع کر سکتے ہیں، اکانومک سسٹم، اسلامک اکانومک سسٹم بھی مسجد سے شروع کر سکتے ہیں، اسلامک میڈیسن سسٹم بھی مسجد سے شروع کر سکتے ہیں، اسلامک جوڈیشل سسٹم جس کے بارے میں اس کے بعد میں بات کروں گا، وہ بھی مسجد میں قائم کیا جا سکتا ہے۔ مسجد ہمارا سینٹر ہونا چاہیے تمام سسٹمز کے لیے۔ تو یہاں پر میں آپ کو سوچنے کی دعوت دے کر
اور آپ کو ہم سے جڑنے کی دعوت دے کر اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔